بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری نیکسٹ ویڈیو ہے حل کا نظریہ آموزش، ہلز تھیوری آف لرننگ۔ یہ سوشل لرننگ تھیوریز میں سے ہے اور میں آپ کے ساتھ لرننگ اینڈ کنڈیشننگ چیپٹر شیئر کر رہی ہوں، اور یہ غالباً BZU کے سلیبس کی جو ہے لرننگ اینڈ کنڈیشننگ چیپٹر کی لاسٹ ویڈیو ہوگی۔ تو کیونکہ ان میں صرف 3 تھیوریز پوچھی گئی ہیں، ایک کوگنیٹو کی ہے اور ایک سوشل لرننگ تھیوری ہے۔ کوگنیٹو میں پیاجے کی ہے، وہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، اور پیاجے کی تھیوری کے بعد سکنر کی تھیوری اپلوڈ کر چکی ہوں، اور یہ 3rd ویڈیو ہے میری حل کا نظریہ آموزش۔ اب میں یہ بھی اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ میں لازمی آپ کے لیے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ تو جس کو بھی اپنے سلیبس کے اکارڈنگ لرننگ یا کنڈیشننگ میں کوئی پوائنٹ ایسا لگتا ہے جو کہ اسکپ ہو گیا یا رہ گیا ہے یا میں نے اپلوڈ نہیں کیا، کیونکہ میں BZU کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ موسٹلی کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کر رہی ہوں۔ جو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں میرے سے، تو میں ان کی بھی ریکویسٹ کے اکارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو آپ کو جو بھی کنٹینٹ چاہیے کا نیم جو ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے، اور ضرور بتا دیا کریں کہ اردو میں ڈیٹا چاہیے یا انگلش میں چاہیے۔ ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دونوں اکٹھے ہی کر دوں، لیکن ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے ایک ہی ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حل کا نظریہ آموزش۔ اور اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ حل کا نظریہ آموزش یعنی ہلز تھیوری آف لرننگ، اس کو ڈرائیو ریڈکشن تھیوری بھی بولا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ڈرائیو ریڈکشن تھیوری کے بارے میں پوچھا جائے تو تب بھی آپ نے یہی تھیوری جو ہے وہ پٹ کرنی ہے۔ کلارک ایچ ہل مشہور ماہر نفسیات تھا۔ اس کے نظریہ آموزش کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ عضویہ میں کسی بھی قسم کا کردار ایک خاص ترتیب سے تشکیل پاتا اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہر سائنس کا بنیادی مقصد ایک نظریہ بنانا ہوتا ہے جس کے تحت مختلف قوانین دریافت کیے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق نظریہ کو سادہ اور حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ حل کے نظریہ آموزش کے بنیادی مفروضات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے مہیج رد عمل کا نظریہ۔ اس کے مطابق جو کچھ بھی سیکھا جاتا ہے وہ مہیج اور رد عمل کے تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے عضویہ کا حیاتیاتی ماحول۔ عضویہ کا حیاتیاتی ماحول اس کے لیے مہیج کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس حیاتیاتی ماحول میں عضویہ کی ضروریات اور حاجات کی تسکین ہوتی ہے۔ یوں کسی بھی عضویہ کا کردار اس عضویہ کی ضروریات اور ماحول کے درمیان کھیل کی صورت رکھتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے حاجات کی تسکین، یعنی عضویہ کا ماحول اس کی ضروریات کی تسکین کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اگر کسی ماحول میں عضویہ کو مطلوبہ مقصد نہیں ملتا ہے تو اس ماحول سے فرار یا گریز چاہتا ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ جانوروں کو سکھانے کے لیے ماہرین ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں جانور کو پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے، پھر خوراک کے لالچ میں ان کے اندر مطلوبہ سرگرمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس ماحول میں جہاں جانور کی مطلوبہ حاجت کی تسکین ہو رہی ہو، جانور بار بار وہی سرگرمی دہراتا ہے جس کے نتیجے میں اسے خوراک حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے نمبر 4 پہ آموزشی رد عمل کی کارکردگی۔ حل کے مطابق کسی آموزشی رد عمل کی وضاحت 5 ذیلی عوامل سے کی جا سکتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ 5 ذیلی عوامل جو ہیں وہ دیکھیں گے کیا ہے۔ سب سے پہلے جی کسی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے عضویہ کے اندر کسی سرگرمی کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اس تحریک سے مہیجاتی اشارے ملتے ہیں۔ نمبر 3 یہ اشارے عضویہ میں سرگرمی یا حرکت کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4 سرگرمی یا حرکت عضویہ کا ایسا کردار ہوتا ہے جو عضویہ کو کسی مقصد کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے مقصد کے حصول پر سکون یا تسکین کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ جب اینڈ پہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سکون مل جاتا ہے، تسکین ہو جاتی ہے۔ حل نے اپنا نظریہ تجربات کی بنا پر دیا۔ اپنے نظریہ میں اس نے کئی ایک نظریات کو ٹیسٹ کیا، مزید برآں اپنے نظریہ کو اس نے نئے موضوعات کے لیے کھلا رکھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے آموزشی عمل کی پیمائش حسابی یا مقداری انداز سے کی۔ اس نظریہ میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ اب وہ 2 چیزیں کیا اہم ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عادت کی پختگی، جس کو SHR جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اسمال لیٹر ہے S اور کیپٹل لیٹر H ہے، اور اس کے بعد پھر اسمال لیٹر R ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عادت کی پختگی کہا گیا ہے، یہ اس کا کلیہ ہے SHR۔ عادت کی پختگی، ہیبٹ اسٹرینتھ جس کو بولا جاتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ بہیج اور رد عمل کے تعلق کی بنا پر سیکھا جاتا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا۔ عادت کی پختگی سے حل کی مراد مہیج رد عمل کا ایسا تعلق ہے جو عضویہ کی حیاتیاتی ضروریات کی تسکین میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن مہیج اور رد عمل کے تعلق میں کئی ایک خارجی متغیرات یعنی عوامل بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی آموزش کا بنیادی یونٹ ہم عادت کی پختگی کو کہہ سکتے ہیں۔ عادت کی پختگی کے تصور کے حوالے سے حل اور دیگر کلاسیکی ماہرین کرداری نفسیات نے واضح فرق نظر آتا ہے۔ واٹسن جو کرداری نفسیات کا بانی تھا، محض مہیج رد عمل کو بار بار ایک ساتھ پیش کرنے کے عمل کو عادت کہتا تھا۔ اسی طرح دیگر کلاسیکی کرداری ماہرین نفسیات بھی مہیج رد عمل کے تعلق میں محض تکرار کو اہم جانتے تھے، لیکن حل نے عادت کی تشکیل میں عضویہ کی ضرورت یا حاجت کو اہم جانا ہے۔ عادت کی پختگی کو SHR سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ H سے مراد عادت، جبکہ S سے مراد مہیج اور R سے مراد رد عمل ہے۔ Habit strength is the result of a reinforcement of stimulus response connection in accordance with their proximity to need reduction۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے آموزش اور کارکردگی۔ آموزش اور کارکردگی، جس کو لرننگ اینڈ پرفارمنس کہا جاتا ہے، میں تھوڑا فرق ہے۔ آموزش میں سادہ SR یعنی stimulus response تعلق شامل ہوتا ہے، لیکن کسی کام کی کارکردگی میں صرف یہ تعلق ہی شامل نہیں ہوتا بلکہ عادت کی پختگی اور مقصد کا پیش نظر ہونا، تقویت مثلاً انعام کا لالچ وغیرہ، اور دیگر صورتحال کے متغیرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اپنے اس نظریہ کی تائید میں حل جواریوں یعنی گیمبلرز کے کردار کی مثال دیتا ہے، جو کہ بار بار ہارنے کے باوجود جوا کھیلتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں اگلی بار جیت جانے کی توقع ہوتی ہے۔ کارکردگی کو اس نے اس فارمولے سے ظاہر کیا، یہ اس کا فارمولہ ہے جس کو اردو میں کلیہ آپ کہیں گے۔ SER ہے =SHR، پھر D ہے، V ہے اور K ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹیپلائی کا نشان ہے، اس میں سمبل یوز کیا گیا ہے۔ SER کس کو کہتے ہیں؟ ایفیشینسی اور پرفارمنس، کارکردگی یا پرفارمنس اردو میں جس کو بولا جاتا ہے۔ SHR ہیبٹ اسٹرینتھ، یعنی یہ ہیبٹ اسٹرینتھ کا جو سمبل ہے یہ وہ ہے SHR۔ اس کو عادت کی پختگی کہا جاتا ہے۔ D پر ہے، D ڈرائیو، یہ حاجت یا ضرورت اس کو بولا جاتا ہے اردو میں۔ اس کے بعد ہے K انسینٹیو موٹیو۔ K سمبل کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ انعام یا ترغیب کا محرک اس کو بولا جاتا ہے انسینٹیو موٹیو، ٹھیک ہے۔ V کیوں یوز کیا جاتا ہے جی؟ اسٹیمولس انٹینسٹی، مہیج کی شدت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیمولس انٹینسٹی کتنی ہے وہ V کو ظاہر کرتی ہے۔ محرک سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کمی محسوس کرتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی انسانی ضرورت سے ہو سکتا ہے۔ محرک انسان کو متحرک یعنی ایکٹیو بناتا ہے، جس سے مہیج اور رد عمل کا مختلف تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل سے 2 مقصد حاصل ہوتے ہیں جب ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ 2 مقصد ہیں۔ یہ پہلا مقصد ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، میں ہیڈنگ دینا شاید بھول گئی ہوں۔ جب ضرورت پوری ہو جائے تو محرک کی شدت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہی محرک آئندہ کی حرکات میں تقویت کا کام کرتا ہے۔
یعنی دوبارہ بھی عضویہ اسی طرح کی حرکت کرے گا اور یوں ڈرائیو کے ذریعے سٹیمولس رسپانس تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ بچے اپنی ماؤں سے اس لیے چمٹے رہتے ہیں کیونکہ ماں ان کی حیاتیاتی ضروریات کی تسکین میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب جی ہم اس کی بھی کرٹیسزم پہ آ جائیں گے، تنقید کیا کی گئی ہے اس کی تھیوری پہ یا اس کے کانسیپٹس جو اس نے دیے تھے۔ How can we measure the motive and drive in mathematical fashion؟ اب اس سوال کے ذریعے تنقید کی جا رہی ہے کہ ہم کیسے میجر کر سکتے ہیں موٹیو اور ڈرائیو کو، میتھمیٹیکلی کیسے ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں۔ How is it possible؟ ٹھیک ہے، ہم کسی فرد کے محرک اور حاجت کی پیمائش حسابی طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت سے ماہرین نفسیات کے نزدیک غیر حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ محرک کا تعلق انسان کے داخلی کردار سے ہے۔ بعض افراد میں تحریک شدید ہونے کے باوجود برداشت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بعض میں تحریک کا معیار کم ہونے کے باوجود برداشت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ سرگرمی دکھاتے ہیں۔ لہٰذا محض کارکردگی یعنی سرگرمی کی بنا پر ہم محرک کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی ایک شخصیت کے دیگر عناصر بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہل کی وفات 1953 میں ہوئی۔ اپنی وفات سے پہلے وہ نظریہ میں کئی ایک بنیادی تبدیلیاں کرتا رہا، تاہم اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ شمار کیا جا سکتا ہے کہ اس نے آموزشی عمل کو حسابی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، جو اس کا آپ کلیہ پڑھ رہے ہیں نا اس کی ڈرائیو ریڈکشن تھیوری میں، یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے میتھمیٹیکلی جو ہے وہ پروو کرنے کی کوشش کی۔ تو آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کوئی بھی آپ کو کوشچن ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کا ٹاپک ہے جو آپ کو کنٹینٹ چاہیے، اور کچھ بھی آپ میرے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز موسٹ ویلکم، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریے۔ میں سب کو رپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اینڈ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔